السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات چل رہی تھی اسم معرب کی، تو اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم ہم نے پڑھ لیا، اور اسی کے ساتھ عامل، اعراب، محل اعراب، یہ سب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات پڑھ لی۔ آج ہم اب آگے سے سٹارٹ کریں گے، نئی فصل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی اصناف اعراب الاسم وہی تسعۃ اصناف۔ اصناف صنف کی جمع ہے، یہ قسم کو کہتے ہیں۔ تو یہ فصل ہے اسم کے اعراب کے سلسلے میں۔ وہی تسعۃ اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں۔ تو اسم کے اعراب کی اصناف ٹوٹل 9 ہے، یعنی یہ جو اعراب ہے ان کے 9 ڈفرینٹ سٹائل ہے جو الگ الگ طرح کے الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ الفاظ کا الگ الگ اعراب ہوتا ہے۔ تو الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرۃ۔ تو اعراب کی 9 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے کہ ہو، ان یکون الرفع کی ہو رفع ضمہ کے ساتھ، والنصب اور نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ۔ ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ اعراب کتنے ہوتے ہیں، پیچھے یہ بات پڑھی تھی کہ اعراب 3 ہوتے ہیں، ایک رفع ہوتا ہے، ایک نصب ہوتا ہے، اور ایک جر۔ تو بیسکلی جو اعراب کیا ہے، اسم کے آخری حالت، اسم کے آخر کی حالت، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ اسم بھی لے سکتے ہیں، فعل، بیسکلی ہم کلمہ بولیں گے تو کلمے کے آخر کی حالت جو ہوتی ہے اسے اعراب کہا جاتا ہے۔ یہ حالت کتنے قسموں کی ہوتی ہے؟ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک رفع، ایک نصب اور ایک جر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو 9 قسمیں بتائی جا رہی ہیں وہ یہی رفع، نصب اور جر کی 9 قسمیں ہیں، یعنی یہ رفع، نصب، جر جو ہے اس کی الگ الگ الفاظ میں، الگ الگ کلمات میں ان کی پہچان الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ الگ الگ پہچان کو الگ الگ اصناف کہا گیا ہے۔ تو پہلا اعراب جو ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، نصب ہو فتحہ کے ساتھ، اور جر ہو کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ اعراب کی پہلی صنف ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ۔ تو پہلی قسم تو آپ کو بتا دی کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور جر کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ ضمہ یعنی پیش، فتحہ یعنی زبر اور جر، اور کسرہ یعنی کہ زیر۔ اب یہ اعراب کس کس طرح کے کلمات کا ہوتا ہے اس کو آگے ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وَيُخْتَصُّ، اور خاص ہوتا ہے، یہ خاص کیا جاتا ہے یہ بالمفرد المنصرف الصحیح۔ تو خاص ہے یہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کلمے کی ایک قسم ہے جو جس کو مفرد منصرف صحیح کہا جاتا ہے۔ تو اس قسم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہوتا ہے، یعنی جو بھی کلمہ مفرد منصرف صحیح کی کیٹیگری میں آئے گا اس کا اعراب ہوگا رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جر کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ۔ اب مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں؟ ہوا عند النحاة ما لا يكون في آخره حرف علت۔ تو مفرد منصرف صحیح وہ کلمہ ہے، وہ اسم ہے عند النحاة، نحات یعنی نحوی، نحو کے عالم۔ تو نحو کے عالموں کے نزدیک مفرد منصرف صحیح وہ کلمہ ہے ما لا یکون فی آخرہ حرف علت، جس کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو۔ تو حرف علت 3 ہیں، ایک واو، ایک الف اور ایک یا۔ تو مفرد منصرف صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں نہ تو واو آئے، نہ الف آئے، اور نہ ہی یا آئے، ٹھیک ہے۔ ہوا عند النحاة، اور مفرد منصرف صحیح نحویوں کے نزدیک وہ اسم ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، کا زیدن، جیسے کہ زیدن، زید کے آخر میں دال ہے، نہ واو ہے، نہ الف ہے، نہ یا ہے، تو یہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ ایسے ہی قلمن، اس کے آخر میں میم ہے، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ ایسے ہی کتابن، کرسی، کتابن، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہو گیا۔ اب قسم، محل، اعراب، عامل، یہ سارے الفاظ مفرد منصرف صحیح ہیں کیونکہ ان کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے
آگے کہہ رہے ہیں وبالجاری مجرى الصحیح، اب اس کا تعلق جو ہے یہ پیچھے سے ہے، یہ یہاں پہ جو ویختص لکھا ہے تو اسی کا تعلق یہاں سے ہے، ویختص بالجاری مجرى الصحیح، اور یہ اعراب خاص ہے جاری مجرى صحیح کے ساتھ، یعنی جو اعراب کی پہلی قسم ہے ایک تو وہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے اور دوسری وہ جاری مجرى صحیح کے ساتھ خاص ہے۔ اب جاری مجرى صحیح کیا ہوتا ہے، کون سا اسم ہوتا ہے، اس کی تعریف آگے لکھی ہے، وَهُوَ مَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ واو او یاء، جاری مجرى صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا پھر یا ہو۔ جاری مجرى صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا پھر یا ہو، ما قبلها ساکنن، واو ما قبل ساکن یا پھر یا ما قبل ساکن ہو۔ تو جاری مجرى صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ما قبل ساکن یا پھر یا ما قبل ساکن ہو، یعنی کہ واو ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو یا پھر یا ہو اور اس سے پہلے ساکن ہو۔ مثال دے رہے ہیں دلون، ایسے ہی ہے زبیون، اگر جیسے پیچھے ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا سموون، تو سموون تو اس میں نہیں آئے گا، دلون، زبیون اور رمیون، اس طرح کے الفاظ اس میں آتے ہیں جس میں لاسٹ میں واو ہو اور یا پھر یا ہو اور اس سے پہلے والا اسم، پہلے والا کلمہ، پہلے والا حرف ساکن ہو۔ تو دلون میں واو سے پہلے جو لام ہے یہ ساکن ہے، زبیون میں یا سے پہلے جو با ہے یہ ساکن ہے، تو یہ جاری مجرى صحیح کی پہچان ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وبالجمع المکسر المنصرف، اب یہ بھی یختص سے جڑا ہوا ہے اور خاص ہے یہ اعراب جمع مکسر منصرف کے ساتھ، یعنی جمع تکسیر کے ساتھ۔ جمع تکسیر کون سی جمع ہوتی ہے؟ جمع تکسیر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہیں رہتا، یعنی جیسے مسلمن ہے تو مسلمن کی جمع مسلمون آتی ہے، تو اس میں مسلمن ایسے ہی سیم ٹو سیم تھا، لاسٹ میں بس واو اور نون لگا دیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر واحد کا وزن سلامت ہے۔ لیکن اب رجلن ہے، رجلن کی جمع آتی ہے رجالن، تو یہاں پر را، جیم اور لام یہ ایک ساتھ نہیں ہے بلکہ جیم اور لام کے بیچ میں الف آ گیا تو وزن ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو جمع مکسر اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کسر، کسر مطلب ٹوٹنا، تو یہ جمع مکسر اس لیے ہے کیونکہ اس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعراب خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، یعنی اس جمع کے ساتھ جو ایک تو مکسر ہو یعنی اس میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو اور دوسری وہ منصرف ہو، ٹھیک ہے۔ منصرف اور غیر منصرف اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ منصرف وہ ہوتا ہے جس پر تنوین بھی آتی ہے اور زیر بھی آتا ہے۔ تو اعراب کی پہلی قسم جو ہے وہ ایک تو خاص ہے مفرد منصرف صحیح کے ساتھ، دوسری وہ خاص ہے جاری مجرى صحیح کے ساتھ، اور تیسری خاص ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، جیسے کہ رجالن۔ اب مثال، ان تینوں کی مثال یہاں دی جا رہی ہے، تقول جاءنی زید ودلو وزبی ورجال، رأیت زیدا ودلوا وزبیا ورجالا ومررت بزید ودلو وزبی ورجال۔ تو یہاں پر جاءنی زیدن یہ حالت رفع میں ہے اور رأیت زیدن یہ حالت نصب میں ہے اور مررت بزیدن یہ با حرف جر آیا ہے تو یہ حالت جر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز سب سے پہلے دیکھنی ہے، اگر آپ کو جب اس چیز کے بارے میں بات کی جائے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ سوال کیا ہے اور پھر اس کے اکارڈنگ آپ کو جواب دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ اعراب کی پہلی قسم بتائیے مثال کے طور پر، تو آپ کہیں گے اعراب کی پہلی قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہو، نصب فتحہ کے ساتھ ہو اور جر کسرہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے کہا جائے گا، اگر مان لیجیے سوال ہے کہ اعراب کی پہلی قسم کون کون سے اسم کے ساتھ خاص ہے، تو آپ کہیں گی یہ قسم جو ہے یہ نمبر 1 مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے، نمبر 2 جاری مجرى صحیح کے ساتھ خاص ہے، اور نمبر 3 جمع مکسر منصرف کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بات ہو گئی۔
اب اگر مثال آپ کو کس کس کے ساتھ خاص ہے اور آپ نے تینوں کے نام بتائے ہیں اور اس کے بعد آپ سے مثال پوچھی جائے تو آپ کو سیم ایسے ہی مثال دینی ہے جیسے یہاں پر لکھی ہے. جاءنی زیدن بھی ہے اس میں، دلون بھی ہے، زبیون بھی ہے اور رجالن بھی ہے. 4 اسم آئے ہیں. پھر رأیتو کے ساتھ زیدن ہے، دلون ہے، زبین ہے، رجالن ہے. دیکھیے زبر کے ساتھ آیا ہے. پھر مررتو بزیدن ہے، و بدلون ہے، و بزبین ہے، و برجالن ہے. تو یہ جر کے ساتھ آیا ہے. تو اگر تینوں کے بارے میں پوچھا جائے تو سب کی مثال لکھنی ہے. لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ مفرد منصرف صحیح کا اعراب بتائیے تو آپ کہیں گے حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ، یہ آپ بتائیں گی. اس کے بعد آپ سے جب مثال اس کی پوچھی جائے گی تو آپ مثال میں کہیں گے جاءنی زیدن، بس اتنا ہی. رأیتو زیدن، بس. اور مررتو بزیدن. ٹھیک ہے. یہاں پر پورا جاءنی زیدن و دلون و زبیون و رجالن یہ پورا نہیں لکھنا ہے. کیوں نہیں لکھنا ہے؟ کیونکہ آپ سے ایک ہی چیز کے بارے میں بتایا ہے، پوچھا گیا ہے تو آپ کو ایک ہی چیز کے بارے میں بتانا ہے. آپ سے جاری مجرا صحیح کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ مثال میں لکھیں گی جاءنی دلون و زبیون. اگر آپ سے جمع مکسر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے جاءنی رجالن. سارے اکٹھے نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں پوچھا جائے گا مثال میں وہی اسم ہونا چاہیے. اگر سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ سب کو لکھیے، لیکن اگر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بس ایک ہی چیز کی مثال لکھنی ہوتی ہے، سب کو مکس نہیں کرنا ہوتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ کی کیا غلطی ہوتی ہے، وہ مثال کو ایسے ہی سیم ٹو سیم رٹ لیتے ہیں. پھر ان سے اگر کہا جائے جاری مجرا صحیح کا اعراب بتائیے تو وہ اعراب تو ٹھیک بتاتے ہیں لیکن مثال میں زیدن بھی لکھتے ہیں، دلون بھی لکھتے ہیں، زبیون بھی لکھتے ہیں، رجالن بھی لکھتے ہیں، پورا لکھ دیتے ہیں. تو یہ صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ ان میں سے جاری مجرا صحیح کون ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ جاری مجرا صحیح کے بارے میں پوچھا ہے تو ان چاروں میں سے جو جاری مجرا صحیح ہے بس وہی لکھنا ہے. اگر جمع مکسر منصرف کا اعراب پوچھا ہے تو مثال میں صرف جمع مکسر منصرف کا ورڈ لکھنا ہے، چاروں ورڈز نہیں لکھنے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ ایسے ہی غلطی کرتے ہیں کہ مثال میں جتنے ورڈز لکھے ہوتے ہیں سب سیم ٹو سیم اتار دیتے ہیں، جتنا پوچھا جاتا ہے اتنا نہیں کرتے ہیں. تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اعراب کے پہلے قسم ہو گئی، یعنی اور یہ قسم 3 طرح کے اسما کے ساتھ خاص ہے: مفرد منصرف صحیح، جار مجرور صحیح اور جمع مکسر منصرف. اب آ جاتے ہیں اعراب کی دوسری قسم کی طرف. اعراب کی دوسری قسم یہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ ویختص بجمع المؤنث السالم تقول ہن مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. اعراب کی دوسری صنف یہ ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر ہو کسرہ کے ساتھ. اور اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، نصب ہو کسرہ کے ساتھ اور جر ہو کسرہ کے ساتھ. اب یہ دوسری قسم ہے. یہاں پر فتحہ نہیں ہے یعنی زبر نہیں ہے. ویختص یہ خاص ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. جیسے کہ مثال دی ہے تقولو، جیسے کہ آپ کہیں ہننا مسلماتن، تو دیکھیے مسلماتن ضمہ کے ساتھ آیا ہے. رأیت مسلماتن، مسلماتن حالت نصب میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے. ومررت بمسلماتن حالت جر میں کسرہ کے ساتھ آیا ہے. تو یہ اعراب ہے جمع مؤنث سالم کا، یعنی آپ ایسا سمجھ لیجئے وہ جمع جس کے آخر میں الف اور لمبی والی تا ہوتی ہے وہ سارے ورڈز جمع مؤنث سالم مانے جاتے ہیں. اب اس کے بعد اعراب کی تیسری قسم ہے ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ. اعراب کی تیسری قسم ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر ہو فتحہ کے ساتھ. اب یہاں پر دیکھیے کسرہ یعنی کہ زیر ہٹ گیا ہے، تو یعنی حالت رفع میں پیش آئے گا، حالت نصب میں فتحہ یعنی زبر آئے گا اور حالت جر میں بھی فتحہ یعنی کہ زبر آئے گا. اب یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ. یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ. اب غیر منصرف کیا ہے؟ ان شارٹ یاد رکھیے کہ وہ اسم جس پہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی جس پر زیر آتا ہے.
باقی اس کی تعریف، اس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گی۔ تو یہ جو اعراب ہے یہ خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، اس پر زیر نہیں آتا، یہ زیر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اسی لیے یہ حالت جر میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال دے رہے ہیں کا عمر، جیسے کہ عمر۔ اب اس جاءنی عمرو، رأیت عمرا و مررت بعمرا، دیکھیے با حرف جر ہے لیکن پھر بھی عمرا زبر کے ساتھ آیا ہے، تو غیر منصرف حالت جر میں بھی زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو اعراب کی تیسری قسم ہے کہ رفع ہو ضمہ کے ساتھ، نصب ہو فتح کے ساتھ اور جر ہو فتح کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ، جیسے کہ عمر، آپ کہیں گے جاءنی عمرو، رأیت عمرا و مررت بعمرا۔ الرابع، اعراب کی چوتھی قسم، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ اعراب کی تیسری قسم ہے کہ رفع ہو واو کے ساتھ، نصب ہو الف کے ساتھ اور جر ہو یا کے ساتھ۔ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ تو اب تک ہم نے جو اعراب کی قسمیں پڑھی تھی اس میں ہم نے زبر زیر پیش کو اعراب کی پہچان مانا تھا، لیکن اعراب کی پہچان صرف حرکت نہیں ہوتی ہے بلکہ حروف بھی ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے پہچان حروف کی صورت میں ہی آئی ہے۔ رفع کی پہچان یہاں واو ہے، نصب کی پہچان یہاں الف ہے اور جر کی پہچان یہاں پر یا ہے۔ اور یہ کس طرح کی کلمات کا اعراب ہے؟ وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ۔ یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ کے ساتھ، جو اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ جو واحد ہو اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو یہ اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ جو واحد ہو اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ اب اس کے بعد اس کی مثال اسماء ستہ کون کون ہوتے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے۔ وَهِيَ أَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَنُوكَ وَحَمُوكِ وَفُوكَ وَذُو مَالٍ۔ تو اسماء ستہ اخن، ابن، حنن، ہمن، فمن اور زو، یہ اسماء ستہ ہیں۔ تو اب اسماء ستہ مکبرہ یہ واحد آئے ہیں، یعنی اخن واحد ہے، اور یہ ہے غیر یا متکلم کی طرف مضاف، یعنی کہ اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ یا متکلم نہیں ہے، یعنی یا نہیں ہونی چاہیے لاسٹ میں، یا کے علاوہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یا کے بدلے میں کیا ہے؟ یہاں پر کاف ہے، یہاں یا کے بدلے میں کاف ہے، کاف ضمیر۔ تو اخو کا، ابو کا، ہنو کا، ہمو کی، فو کا اور زو مالن۔ یہاں پر دو چیز آپ ڈیفرنٹ دیکھیں گے، ایک تو سب جگہ کا آیا ہے لیکن ہمو کے ساتھ کی آیا ہے اور زو کے ساتھ مالن آئے ہیں۔ تو ہمن جو ہے وہ دیور کو کہتے ہیں، تو اب دیور تو فیمیلز کا ہی ہوتا ہے، اس لیے کاف زیر کی آیا ہے، کیونکہ کاف زبر کا یہ میل کے لیے ہوتا ہے اور کاف زیر کی فیمیل کے لیے ہوتا ہے، تو دیور میل کا نہیں ہوتا، فیمیل کا ہی ہوتا ہے، اسی لیے یہاں پر ہمو کی آیا ہے۔ دوسرا زو مالن کی بات آئی ہے، تو زو جو ہے اس کا مضاف الیہ ضمیر نہیں ہوتا ہے، اس کا مضاف الیہ اس میں ظاہر ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر کاف نہیں آیا ہے بلکہ مال اس میں ظاہر آیا ہے۔ اب اس کی جگہ زو کتابن بھی کہہ سکتے ہیں، زو غلافن بھی کہہ سکتے ہیں، زو اولاد بھی کہہ سکتے ہیں، تو کوئی بھی اس میں ظاہر یہاں پر لا سکتے ہیں۔ اب مثال ان کی دے رہے ہیں، یعنی اعراب کے ساتھ مثال کیسے ہوگی؟ تقول، آپ کہتے ہیں جاءنی اخوک، رأیت اخاک ومررت باخیک وکذا البواقی۔ مثال دی ہے جاءنی اخوک، رأیت اخاک ومررت باخیک۔ اخوک واو کے ساتھ ہے، اخاک الف کے ساتھ ہے اور اخیک یہ یا کے ساتھ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں وکذا البواقی، اب جو باقی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، یعنی کہ باقی کون کون سے ہیں؟ ابو کا، ہنو کا، ہمو کا، فو کا، ہمو کی، فو کا اور زو مالن، ان کو بھی ایسے ہی کہنا ہے آپ کو۔ جیسے جاءنی ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بابی کا، جاءنی ہنو کا، رأیت ہنا کا، مررت بہنی کا، جاءنی ہمو کی، رأیت ہما کی، مررت بحمی کی۔ ایسے ہی جاءنی فو کا، رأیت فا کا اور مررت بفی کا۔ ایسے ہی جاءنی زو مالن، رأیت زا مالن اور مررت بزی مالن۔ تو اس طرح سے ساری مثالیں اسی کے سٹائل میں بنائی جا سکتی ہیں۔
اب اس کے بعد اعراب کی پانچویں قسم، الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، کہہ رہے ہیں کہ اعراب کی پانچویں قسم یہ ہے کہ رفع ہو الف کے ساتھ اور نصب اور جر ہو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، نصب اور جر ہو یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، یعنی کہ یا تو خود ساکن ہے لیکن اس سے پہلے آنا چاہیے زبر، تو وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَاثْنَانِ وَاثْنَتَانِ، تو یہ جو اعراب ہے جس میں رفع الف کے ساتھ ہوتا ہے، نصب یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے اور جر بھی یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ یہ بھی چار طرح کے کلمات کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 1 ہے مثنیٰ، مثنیٰ یعنی کہ تثنیہ، تثنیہ یعنی کہ وہ ورڈ جو دو پر دلالت کرتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز دو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے، تو یہ اعراب خاص ہے مثنیٰ کے ساتھ یعنی تثنیہ کے ساتھ اور کلا کے ساتھ، کلا کے ساتھ جب کہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، جیسے کلاہما، کلاکما، ٹھیک ہے، تو کلا کے ساتھ جب وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، دو چیز ہو گئی، اور یہ اعراب خاص ہے اثنانے کے ساتھ، اثنانے کا مطلب ہوتا ہے دو، اور یہ اعراب خاص ہے اثنتانے کے ساتھ، تو اثنانے یہ میل کے لیے ہوتا ہے دو، اور اثنتانے یہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے، ان کا معنی دو ہی ہے۔ تو اب مثال کے طور پر تقول جاءنی الرجلان کلاہما واثنان واثنتان، رأیت الرجلین کلیہما واثنین واثنتین، مررت بالرجلین کلیہما واثنین واثنتین۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے سیم وہی چیز ہے، چار طرح کے اسم کا اعراب ایک ہی ہے، تو چاروں کو انہوں نے ایک ہی مثال میں لکھ دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ سے چاروں کے بارے میں ہی پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تثنیہ کا اعراب بتاؤ، تو آپ کہیں گے حالت رفع میں الف کے ساتھ، تو جیسے جاءنی الرجلان، حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے رأیت الرجلین، حالت جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے مررت بالرجلین، اتنا ہی کہنا ہے، یہ کلاہما ایڈ نہیں کرنا ہے، اثنان ایڈ نہیں کرنا ہے، اثنتان ایڈ نہیں کرنا ہے۔ ہاں اگر سوال ہو کہ اثنان کا اعراب بتائیے، تب آپ کہیں گے حالت رفع میں الف کے ساتھ، جیسے جاءنی اثنان، حالت نصب میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے رأیت اثنین، حالت جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، جیسے مررت باثنین۔ تو ایک ساتھ چاروں ورڈز نہیں لکھنے ہیں کہ آپ ایک ہی مثال میں الرجلان بھی لائیں، آپ کلاہما بھی لکھیں، آپ اثنان بھی لکھیں، آپ اثنتان بھی لکھیں، سب کو ایک ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سوال میں دیکھیے کہ سوال میں کیا پوچھا جا رہا ہے، اسی حساب سے جواب دینا ہے۔ چاروں کا اعراب اکٹھے عام طور پہ نہیں پوچھا جاتا ہے، چاروں میں سے کوئی ایک چیز پوچھی جائے گی، مان لیجیے تثنیہ کا اعراب بتاؤ، یا پھر کلا کا اعراب بتاؤ، یا اثنان کا اعراب بتاؤ، یا ہو سکتا ہے کہا جائے اثنان اور اثنتان کا اعراب بتاؤ، تب آپ کی مثال میں صرف اثنان اور اثنتان ہونے چاہیے، کلاہما یا الرجلان نہیں آنا چاہیے، تو جو سوال ہوگا اسی کے اکارڈنگ آپ کا جواب ہونا چاہیے۔ تو اب اعراب کی ہم 5 قسم تک ہی یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، باقی کی جو 4 قسم ہیں اس کو اگلے کلاس میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔